محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میں سب سے پہلے حضرت والد محترم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے بڑھاپے کی اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے تراویح کی حالت میں قرآن کریم مکمل تلاوت کرنے کا موقع عطا کیا اور توفیق نصیب کی۔ اس کے بعد آپ تمام احباب کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ نیک عمل کا کرنا یہ اللہ کے محبت ہونے کی علامت ہے۔ ایک بزرگ ایک باندی خرید کر لائے، وہ باندی بھی بڑی نیک تھی۔ صبح کے وقت اس نے تہجد پڑھے اور تہجد پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہی ہے، یا اللہ وہ محبت جو آپ مجھ سے کرتے ہیں اس کی وجہ سے میں آپ سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت عطا کر دے۔ بس یہی دعا بار بار دہرا رہی۔ اس بزرگ نے پوچھا، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات آپ سے محبت کرتی؟ باندی بھی بڑی سمجھدار نکلی، کہنے لگی، اللہ نے صبح اٹھ کر اپنے در پر جھکنے کی توفیق دی ہے، اللہ کو مجھ سے محبت ہے تو اپنے در پر جھکنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں اس بات کی علامت ہے مالک کائنات اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم مرتد ہو جاؤ، تم دین پر عمل نہ کر سکو، دین پر عمل تمہیں مشکل لگے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ایک ایسی قوم لائے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے۔ تو یہاں پر پہلے فرمایا گیا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ جب محبت کرتا ہے نتیجتاً وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، نیک عمل کی توفیق ہو جاتی ہے تو یہ بندے اللہ کے محبوب ہیں جنہیں اللہ نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اور پھر اپنی پسندیدہ جگہ پر بلایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین پر پسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ جس بندے سے محبت کی اسے نیک عمل کی توفیق دی، جس جگہ پر بلایا وہ جگہ بھی پسندیدہ۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ مسجد میں اسے بلا رہا ہے، اور پھر عبادات میں سے بھی افضل ترین عبادت نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس سے قرآن کریم کی تلاوت کروا رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، گانا گانے والی نوجوان لڑکی کے گانے کو نوجوان بندہ اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنا جب رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہو اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت کو توجہ سے سنتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کو سنتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کی تلاوت ہے یہ نعمت صرف انسانوں کو ملی، انسانوں کے علاوہ صرف حضرت جبرائیل تلاوت کر سکتے ہیں۔
فرشتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی نعمت میسر نہیں۔ جس کے پاس نعمت نہ ہو اسے علم ہوتا ہے اس نعمت کی کتنی قدر ہے۔ نابینے سے پوچھئے آنکھ کی کتنی قدر ہے، جس کے ہاتھ نہیں اس سے پوچھئے ہاتھ کی کتنی قدر ہے، زبان نہیں بولنے کے لیے اس سے پوچھئے زبان کی کتنی قدر ہے، پاؤں نہیں ہیں چلنے کے لیے اس سے پوچھئے ان پاؤں کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے نزدیک ہو جاتے ہیں، اس کے قریب قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے فرشتے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیتے ہیں۔ گویا کہ فرشتے قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں پر بوسہ دے رہے ہیں، اور ہم جن کی قرات پر تلاوت کرتے ہیں امام عاصم رحمہ اللہ، ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے، نہیں بتایا کرتے تھے۔ ایک آدمی ان کے پیچھے پڑ گیا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے، آیا آپ منہ میں لاچی رکھتے ہیں یا کوئی خاص قسم کی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا یہ بندہ جان چھوڑنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ایک دن میں سویا ہوا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، عاصم جس زبان اور لبوں سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، میں ان لبوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے میرے ان لبوں پر بوسہ دیا ہے اس دن سے آج تک یہ خوشبو نہیں جا رہی۔ تو یہ نعمت بڑی عظیم ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ، محبوب جگہ اللہ مسجد میں بلا رہے ہیں، فرشتے اس پر ناز کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ موبائل میں دیکھتے ہیں میسج آتے ہیں، ٹیکسٹ میسج اور وائس میسج دو قسم کے ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے وائس میسج کہ آپ کے پاس کسی نے بول کر کچھ کہا، آپ بول کر جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کلام مجید پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ زبان سے بول کر کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، اللہ اس بندے کی بات کا جواب دیتے ہیں، حمیدنی عبدی، یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے انسان محو گفتگو ہوتا ہے۔ تو میں صرف مبارکباد ہی پیش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ میری ان کہی ہوئی باتوں کو اپنی رضا کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔